امین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کل کی آیت میں اللہ رب العزت کے ان عظیم الشان بندوں کا ذکر ہوا تھا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر اور صبح و شام اللہ کی تسبیح، تحمید اور کبریائی کے بیان کے ساتھ، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت اور مجالس علم، اور پھر جو 5 نمازیں ہیں صلوات الخمس، اور اسی طرح سے پھر دیگر جو عبادت کے امور ہیں وہ اللہ کے گھروں میں ان کو ادا کرتے ہیں، اور اس چیز سے ان کو یعنی اللہ کے گھروں سے جو تعلق ہے اور تمسک ہے اور اس میں عبادت کرنا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ کی محبت جو ان کے دلوں میں ہے، جس کا اظہار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ترین جگہوں یعنی اللہ کے جو گھر ہیں، بیوت اللہ، مساجد اللہ، ان میں آ کر کرتے ہیں، تو اس چیز سے ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار غافل نہیں کر سکتا، اور ان میں ایسی قوت نفس موجود ہوتی ہے، قوت ایمانی موجود ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی ترغیبات کے باوجود اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ تارک الدنیا نہیں ہوتے، ترک دنیا نہیں کرتے، صوفیت کے راستے پر نہیں چلتے کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور تارک الدنیا بن جائیں، دنیا میں جو ان کے ضروری معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے گھروں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، یعنی ان کو جو اصل فکر ہے اور اصل جو مقصد حیات ہے وہ آخرت کی فکر ہے، اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرتے، کبھی اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہوتا ہے کہ اس نور کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور پھر وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے۔ غفلت بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا وہ مرض ہے جو انسان کو اگر لاحق ہو جائے تو اس کی زندگی میں پھر یہ مصائب پیدا کر دیتا ہے، اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ذکر تھا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، تو پھر فرمایا کہ وہ یہ جو کرتے ہیں ان کی صفت اور بیان فرمائی، فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ اس روز سے ڈرتے ہیں، اس دن سے شدید خوف رکھتے ہیں جس روز آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے، تو وہ یہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ خوف جس کی بنا پر وہ یہ عمل کرتے ہیں، قیامت کا خوف، آخرت کا، روز آخرت کا خوف، یہ خوف وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کا جواب ساتھ والی آج کی آیت میں ہے، آیت نمبر 38 میں فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں جزا دے، اللہ انہیں بدلہ دے، احسن ما عملوا، ان کے بہترین عمل کی صورت میں، یعنی ایسی جزا دے جو ان کے عمل کی بہترین جزا ہو۔ اب اس کی جو تفاسیر ہیں مختلف کی گئی ہیں، لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں یہاں پر جو لفظ موجود ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اللہ ان کو جزا دے، تو اللہ ان کو جو جزائے خیر اور بدلہ عطا فرمائے وہ ایسا ہو، یہ ایسا ہوگا کہ جو ان کا بہترین عمل ہوگا، عمل صالح، جو ان کا بہترین عمل صالح ہوگا اس کی شکل میں اللہ ان کو جزا دیں گے۔ اور اب یہ بات تو معلوم ہے کہ اللہ نے جو ان کو جزا دینی ہے وہ عمل تو نہیں ہوگا ان کا، وہ تو ثواب ہوگا عمل کا،
عمل کا ثواب یا عمل کی جزا ہوگی، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں پر اس کو جو تعبیر کیا گیا ہے اس ثواب کو یا اس جزا کو، تو وہ عمل کے لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ عمل جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، عمل صالح، ان کا دنیا میں کیا گیا عمل جو بہترین تھا ان تمام اعمال میں سے، جو ان کا بہترین عمل تھا، ان کا سب سے اعلیٰ ترین جو عمل تھا، اس عمل کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائیں گے. تو یہ اس کا مفہوم ہے. اب تفاسیر میں اس کو یوں ہی ترجمے کے اندر یوں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جزا عطا فرمائیں گے، ایسا ثواب دیں گے جو ان کے کیے گئے اعمال کا بہترین ثواب ہو سکتا ہے، وہ ان کو اللہ عطا فرمائیں گے. اس پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ جو لام لگا ہوا نا لیجزیہم اللہ، اسلام پر کچھ بات کر لیں. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بھی دو کیفیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو ہم لام التعلیل مانیں، کہ تعلیل کہتے ہیں علت کو، علت کہتے ہیں وجہ کو، کاز اینڈ افیکٹ ہے نا. ایک پرنسپل چلتا ہے دنیا میں، اللہ نے اسباب پہ دنیا رکھی ہوئی ہے، اللہ نے دنیا اسباب پر رکھی ہوئی ہے. سبب اختیار کریں تو آپ کو نتائج مل جاتے ہیں، مطلوبہ نتائج مل جاتے ہیں. تو اگر اس کو ہم لام علت کا مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا جو خوف کرتے ہیں، اس روز کا جو خوف کرتے ہیں، قیامت کا روز کا ان کا جو خوف ہے، جس روز آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کا وہ کرنے کی جو وجہ ہے، اور اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما دے ان کے اعمال کی. ٹھیک ہے. تو یہ لام کیا بتا رہا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے کہ وہ جو رجال ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ رجال، ان کا یہ عمل اس لیے ہوتا ہے اور وہ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز کا خوف رکھتے ہیں تاکہ اللہ ان کو قیامت کے روز ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرما دے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا، لام کا ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ لام کو ہم مان لیں لام عاقبت کے لیے. عاقبت کہتے ہیں انجام کو، نتیجہ. تو پھر ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا، مفہوم کچھ یوں ہو جائے گا کہ وہ قیامت کے روز سے ڈرتے ہیں اور اس روز کا خوف رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نتیجتاً اللہ ان کو جزا دیتے ہیں یا دیں گے بہترین جزا ان کے عمل کی. ٹھیک ہے. تو یہ لام کی ایک یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے. تو لام علت کا اگر مانیں گے وجہ، تو ان کے وہ عمل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کو بہترین جزا دے. اور اگر لام کو عاقبت کے لیے مانیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا جو خوف تھا، اس خوف کا نتیجہ یا اس کی جو جزا ہے، وہ ان کو حسن جزا یہ ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس خوف کو بدل دیں گے بہترین جزا کے ساتھ ان کے اعمال کے اوپر. ٹھیک ہے. دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ موسیٰ کو آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ ان کے لیے وہ دشمن اور غم کا باعث بن جائے. تو اب وہ انہوں نے اس سوچ تو نہیں اٹھایا تھا موسیٰ کو کہ یہ ہمارے لیے ایسا بن جائے، کل کو ہماری دشمنی کرے. ٹھیک ہے. یہ انجام یہاں بیان ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کی عاقبت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر جن کو انہوں نے اٹھایا، تو بالآخر جب اللہ کی توحید کی تو انہیں دعوت دی تو وہ موسیٰ کے دشمن بن گئے، موسیٰ ان کے دشمن بن گئے، اور ان کے لیے پھر وہ ایک آزمائش بن گئے اللہ کی طرف سے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل بول کر، لفظ عمل بول کر تو اشارہ جزا کی طرف کیا ہے، عمل کی جزا کی طرف. یعنی اس کا مفہوم یوں ہے تاکہ اللہ ان کو جزا دے ان کے اس بہترین عمل کی صورت میں جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے جو عمل کیا، بہترین عمل ان کا، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں میں سے جو اس کی بہترین نمازیں ہوں گی، سب سے اس کی شاندار ترین جو نماز ہے، اس نماز کی صورت میں اگر اس کو اس نماز کی جزا دی جائے، یعنی نماز میں سے اس کی بہترین نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کی بہترین نمازوں کو اٹھا لیں اور اس کی بہترین نمازوں کے مطابق اس کو جزا دیں، تو یہ ہے احسن ما عملوا. اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیے گئے نیک اعمال میں سے بھی وہ منتخب فرماتے ہیں جو اس بہترین ہوتے ہیں، سب سے شاندار ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق جزا دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جزاء ما عملوا، یا اس طرح کا لفظ نہیں فرمایا، ثواب نہیں فرمایا،
عمل کا لفظ بول کر جزا مراد لی ہے، ثواب مراد لیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جزا جو ہے وہ جنس العمل میں سے ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے عمل ہے، جیسا عمل ہے ویسی جزا ہے. اب اگر ایک شخص نے، فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں سچ نہیں بولا کرتا تھا تو کیا اس کو سچ کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اگر وہ امانت دار نہیں تھا، خائن تھا، تو کیا اس کو امانت یا امانت داری اختیار کرنے پر جو اللہ کا اعزاز ملتا ہے وہ ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا. جو کام اس نے نہیں کیا اس کی جزا اس کا ثواب اس کو نہیں ملنا ہے. تو یہاں پر سبحان اللہ یہ اشارہ ہے، حکمت اللہ نے بیان فرمائی ہے، احسن ما عملوا، کہ پہلی بات تو یہ کہ جو عمل کرتے رہے ہو نا اسی عمل کی جزا ملنی ہے. جو نہیں کیا ہے اس کی جزا اور اس کا ثواب نہیں ملنا ہے کہ اللہ کا انصاف، اس کا عدل ہے. اور جو کیا ہے، جو اچھا عمل دنیا میں کیا ہے، کرتے رہے ہو، ان میں سے اللہ وہ عمل اٹھائیں گے جو سب سے بہترین عمل ہے، اور اس کے مطابق تمہارے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. تو یہ ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور فرمایا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے مزید اور زائد عطا فرمائیں گے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے جو انہوں نے کیا، اور اسی طرح سے اللہ ان کو اپنے فضل سے زائد بھی عطا فرما دیں. یہ زائد کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کا عمل جو انسان نے دنیا میں عمل کیا تو اس کو اپنے عمل پر بہترین جزا جو کامل ترین جزا ہو سکتی ہے اس کے عمل کے مطابق اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا فرما دی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تو یہ مزید جو اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا ایک تفسیر کے مطابق کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ ذوالجلال کا دیدار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام جنت کی شکل میں یہ تو مل گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رؤیت ہے، اللہ کا دیدار ہے. یہ ایک زیادہ ہے، انعام کے اندر نعمتوں میں ایک ایسا اضافہ ہے کہ جو اس کو اللہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، شمار نہیں فرماتا ہے. تو کیا اللہ کا رزق دینا وہ بے حساب ہوتا ہے، بغیر کسی حساب کے ہوتا ہے، بغیر کسی تقدیر کے ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی کی تقدیر میں کچھ فرماتے ہیں، مقدر فرماتے ہیں، رزق ہے، رزق دینا ہے، تو کیا اس کا اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوتا؟ اللہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا دینا ہے، کتنا دیا ہے؟ یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. جبکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کل شیء عنده بمقدار، قرآن کہتا ہے ہر چیز کی مقدار اللہ کے ہاں معلوم ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے علم سے، اور اللہ کے حساب بمعنی اللہ کا علم، اور اللہ کو اس بات کا یعنی یہ معلوم ہونا اللہ کے لیے کہ کس کو کیا دیا ہے، کیا عطا فرمایا ہے اس نے، یہ تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے یقیناً. تو پھر یہ بغیر حساب کا کیا معنی ہوگا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بغیر حساب کو دے دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم تو بڑا سادہ سا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم مبالغے کے لیے کہتے ہیں کہ یار بے حساب ہی کر دینا، یعنی خوب زیادہ کر دینا، بہت زیادہ کر دینا، تو اس کے لیے محاورتاً بول دیتے ہیں کہ بے حساب. ٹھیک ہے، تو ایک تو مفہوم یہ بھی اس سے مراد لیا مفسرین نے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بڑی واضح ہے وہ اس کو اپنی اسی اصل میں رکھا جائے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو دینا ہے وہ اپنے فضل سے عطا کرنا ہے، اس کا بندے کے عمل سے موازنہ کرتے ہوئے، حساب کرتے ہوئے نہیں دیتے کہ اس نے اتنا کیا ہے تو میں نے اس کو اتنا دینا ہے. وہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ حساب کرنے پر آ جائیں تو پھر شاید ہم اللہ کے اجر کے مستحق نہ بنیں. ہماری خطائیں اور معصیتیں اتنی ہیں، اور پھر جو اعمال صالحہ بھی ہیں وہ بھی اس قابل کہاں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بغیر حساب،
ایک استمرار. دوسری بات ایک اور اس کے اندر بڑا مفہوم واضح ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دینا ہے, جتنا دینا ہے, وہ کسی کو حساب دینے کا پابند نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جو اللہ کا محاسبہ کر سکے کہ جی یہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے, اور اتنا کیوں دیا ہے, اتنا کم کیوں دیا ہے, یا زیادہ کیوں دیا ہے. کون ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے, اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے, اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا. یہ محاسبہ. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حساب جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں. اور رزق میں سب سے بڑی چیز, اب یہاں پہ غور کر لیجئے, یہاں پر کیا مال کی بات ہو رہی ہے؟ اب قیامت کو جو اللہ نے اجر عطا فرمانا ہے, یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو اور صالح لوگوں کو اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, لیکن یہاں پہ خاص طور پر قیامت کا ذکر ہے, آخرت کے روز کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو جزا عطا فرمائیں گے. تو وہاں پر رزق کیا ہے اللہ کا؟ یوم آخرت میں اللہ کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت, اس کی جنت, اس کی رحمت, اس کا نور. ٹھیک ہے, یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے وہاں پر عطا فرمانی ہیں. تو اس لیے اس سے معلوم یہ بھی ہو گیا کہ رزق جو ہے وہ اپنے اندر وسیع مفاہیم رکھتا ہے. محدود قسم کا تصور, صرف روپے پیسے والا, یہ تصور رزق کا درست نہیں ہے, یہ بالکل غلط. اور یہ اردو زبان کا محاورہ, یہ اردو زبان کے اسالیب میں تو ہو سکتا ہے, عربیت میں یہ معنی, اور خصوصاً شریعت کے عرف میں, عرف شرع میں بالکل غلط معنی ہے. رزق میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے, عمل صالح کی ہدایت, علم, نور, تقوی, ایمان, عمل صالح. سب سے عظیم ترین رزق کا مصداق یہ ہے جو اللہ کسی کو عطا فرمائے, اور اللہ بطور احسان ذکر فرمائے کہ میں اس کو رزق دیتا ہوں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ان چیزوں کے ساتھ, اس کے بعد پھر دیگر چیزیں ہیں, اولاد بھی ہے اور پھر اور چیزیں ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب کا ایک معنی اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رزق عطا فرماتے ہیں تو ایسے بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کے گمان میں نہیں ہوتا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے رزق آ گیا اور کیسے آ گیا. کہتے ہیں نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ اس کو وہاں سے عطا فرماتے ہیں, اور ایسے عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. لا يحسبه. تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے, اور اس کی بھی دلیل قرآن کریم سے ملتی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے اور دیکھتے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں ان کے پاس رزق ہوتا, تو کہتے ہیں کہ اے مریم انا لکی ھذا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کیا کہتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ, وہ جہاں سے چاہتا ہے, جس طرح چاہتا ہے. بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا, بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا دنیاوی اسباب سے کہ یہاں سے رزق آ سکتا ہے. تو یہ مفاہیم ہیں, وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. تو بات واضح ہو گئی الحمدللہ کہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کتنا عظیم کلمہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب یہ یہاں تک تو ذکر ہوا اہل ایمان کا, اور اہل ایمان جو ہیں ان کی کیفیات کا, اور پھر نور کا. اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ نار یا نور اور پانی, ماء, اس کی مثالیں دی ہیں جا بجا, اور ان مثالوں کے ساتھ جو ہے بات کو واضح فرمایا ہے. اللہ کے ہاں دو ہی تقسیمات ہیں, اللہ کے ہاں دو تقسیمات ہیں, صالح فاسق, مؤمن اور کافر, اور اسی طرح سے متقی اور فاجر. ٹھیک ہے, ان کے درجات فرق ہو سکتے ہیں, لیکن دو ہی جنسیں ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہمارے بہت سے طبقات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے, اور دنیاوی جو مناصب ہیں ان کے اعتبار سے لوگوں نے بہت سے طبقات میں انسانیت کو تقسیم کر رکھا ہے. اللہ کے ہاں تقسیمات نہیں, دو ہی ہیں بس. هو الذی خلقکم فمنکم کافر فمنکم مؤمن ومنکم کافر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا, اما شاکرا واما کفورا. اب یہاں پر جب اللہ نے اہل ایمان کی مثال دی, ان کے نور کی مثال دی, ان کے اعمال صالحہ کی مثال دی, تو اس کے بعد پھر اللہ نے اب اہل کفر کی مثال دینی ہے. تو مثال مائی اور ناری یا نوری, یہ دو مثالیں بڑی ہی جامع ہیں, اور اس میں عظیم یعنی تنوعات بھی ہیں, مفاہیم بھی ہیں, تصورات بھی ہیں.
اور انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا جب دوسری آیت ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر کفار کی 2 مثالیں دی گئی ہیں. آج ہم صرف ایک مثال پر جو بھی آیت آنے والی ہے اس پر اتفاق کریں گے اور مختصراً بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کہ انہی 2 مثالوں کے ساتھ، یعنی ان جو مثالیں ہیں، ایک تو نور کی مثال اہل ایمان کی ہوگی اور پھر کفار کی مثال ہے، تو ان کے اندر آپ کو پانی کا ذکر ملے گا، ماء کا، اور اسی طرح سے پھر اندھیروں کا ذکر ملے گا نور کے بالمقابلے میں، اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ ان اشیاء کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی مثال دی ہے، تو وہاں پر آگ کی مثال دی ہے، مثال ناری بھی ہے وہاں پر کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور اس کے بعد پھر مثال مائی بھی ہے، پانی کی مثال بھی دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. تو اب یہاں فرمایا کہ والذین کفروا، اب ان کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اس کے فوراً بعد ان کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان کو صرف بشارت ہی بشارت سنائی جائے تو اس میں پھر رجا اور امید تو پیدا ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ امید اس کو اللہ کے خوف سے امن دلا دیتی ہے، جھوٹا امن، اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں کیفیات رہیں، رجا اور خوف، ان دونوں کیفیات کا نام ایمان ہے. اور پھر یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ ان دونوں کیفیات کے ساتھ ہی انسان کو زندگی گزارنا ہوتی ہے، لیکن بعض حالات میں، بعض کیفیات میں انسان امید کا پہلو غالب کرتا ہے، اور بعض حالات اور بعض کیفیات میں، اپنی زندگی کے بعض حالات میں انسان خوف کا پہلو غالب رکھتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. اب انسان کو معلوم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایسی بیماری ہے یا میرے آخری لمحات ہیں یا موت کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو اس وقت اس کو اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ ایسا ضرور کرنا ہے، کیونکہ پھر اگر نہیں کرے گا تو شیطان اس کو مایوس کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس مایوسی اور اس قنوط کی وجہ سے کیا ہو کہ وہ کفر کی حالت میں اس کو موت آ جائے، اور یہ شیطان کا مقصود ہے، والعیاذ باللہ من ذالک. تو اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پر فرمایا فوراً اس کے بعد والذین کفروا، اب دیکھیے کفار کا ذکر ہے، فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، اعمال ان کے، کن کے اعمال؟ جنہوں نے کفر کیا. جن سے پہلے وہ لوگ اہل ایمان تھے، ان کے اعمال آپ نے سن لیے. اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے کوئی سراب ہوتا ہے، جیسے کوئی سراب ہوتا ہے، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، نہ درخت ہے، نہ عمارت ہے، نہ زراعت ہے، کھیتی ہے، فصل کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، ریگستان، وسیع و عریض ریگستان کی مانند چٹیل میدان ہے. کسراب بقیعۃ، قاع بھی آتا ہے اور قیعہ بھی، قرآن میں دونوں آئے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. فرمایا کہ پہاڑوں کو تو اللہ نے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا ہے، بکھیر دینا ہے، اور ایسے زمین صاف ہو جائے گی چٹیل میدان کی مانند، اس میں نہ گٹیلا ہوگا نہ کچھ اور. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ قاع کا ذکر ہے. تو قاع جو ہے وہ ایک کنسپچول چیز ہے، مراد وہی ہے چٹیل میدان، ذہن میں تصور ہے چٹیل میدان تو وہ ہے. لیکن جب وہی چٹیل میدان آپ اس کی ایک عملی مثال دیں جو موجود ہے آپ کے سامنے، تو پھر قیعہ بولا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ عربی کے کچھ یعنی جو قواعد ہیں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. قیعہ، خارج میں جو ایک میدان موجود ہے، جس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے نا. فرمایا کہ کافر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ کسراب، ایک سراب کی مانند ہیں. اور سراب تو جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سراب؟ سراب عربی میں اس پانی جیسی چمکتی ہوئی چیز کو بولتے ہیں جو پانی کی لہروں کی مانند معلوم ہوتی ہے، لیکن عین وسط نہار میں، یعنی ظہر کے وقت، شدید گرمی اور تپش کے وقت، صبح شام میں جو چیز سراب کی مانند چمکتی ہے اس کو سراب نہیں بولیں گے. سراب بولیں گے جو عین ظہر کے وقت
پانی جیسی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، پانی جیسی سطح اور پانی جیسا منظر نظر آتا ہے، اس کو بولتے ہیں سراب۔ فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ہیں کسراب، کسی سراب کی مانند، بقیعہ ایک سراب کی مانند جو کسی چٹیل میدان میں ہے، یحسبہ الظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو بے حد پیاسا آدمی۔ ظمآن، ظامی نہیں بولا ہے، ظمآن کون ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا، رحمان فعلان، اس صیغے میں جو ہے وہ امتلاء کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی شدید، شدت پیاس، یعنی پیاس، سراپا پیاس، پیاس سے بھرا ہوا شخص، یہ شدید پیاسا شخص ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اب ذرا تخیل کیجئے اپنے ذہن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں نا بات کو، تو اللہ کی دی ہوئی مثال ہے اور ایک حصی مثال ہے، ایک معنوی بات کو سمجھانے کے لیے حصی مثال، اس کو تمثیل بولتے ہیں، تمثیل۔ اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا موازنہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عمومی ایک تصور آپ کے سامنے آنا چاہیے، ایک پوری شکل آپ کے سامنے آ جائے نا تو بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کسراب بقیعۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہے۔ اب سوچئے ایک شخص جو ہے وہ اس میدان میں ہے، کہیں ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور شدید دوپہر کا وقت ہے اور وہ ظمآن ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے، پیاس سے بھرا ہوا ہے، دور اس کو پانی کی مانند چمکتا ہوا ایک منظر نظر آیا، جیسے پانی کی جھیل ہے یا پانی ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، شدید پیاسا شخص اس کو خیال کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پانی ہے، وہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے، اس پر آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ سبحان اللہ، لم یجدہ شیئا، چلے یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ شخص تھا، اس کو شدید پیاس لگی، بہت دور سے اس نے شدید تپتی ہوئی دوپہر میں سفر کیا، اس پانی تک پہنچا جو اس کو پانی معلوم ہوا دور سے۔ جب وہاں پر پہنچا تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہی تپتی ہوئی زمین ہے اور سر پر سورج ہے۔ تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، فرمایا لم یجدہ شیئا، یہ تو اس نے نہیں پایا، بالکل کچھ بھی نہیں پایا وہاں پر، لیکن ایک چیز اس نے پا لی، وہ کیا ہے؟ ووجد اللہ عندہ، اللہ کو اس نے اپنے پاس پا لیا، وہاں پر اللہ تھا۔ فوفاہ حسابہ، تو اس نے یعنی اس اللہ نے اسے اس کا حساب پورا چکا دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بدیع اور کتنی شاندار مثال ہے یہ کفار کے اعمال، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت ہی اچھے اعمال کر لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی، جو اچھے اعمال ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ یقیناً بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر برا سمجھتے ہوں حقیقتاً تو ان کو نہ کریں۔ دیکھیے نا، اللہ نے کفار کا جو اقوال ہیں، کفار کے اقوال جا بجا قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کبھی کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہمیں قریب کر رہے ہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہمیں روکتا ہے، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور بہت سے اچھے اعمال اور بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں، NGOs بنائی ہوئی ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت، انسانیت، ہیومن رائٹس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، ان کی ہم جو ہے وہ سب کے سب ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں آ کر مذہب اور دین کے نام پر اس نے تفرقہ ڈال دیا، یہ میری باتیں نہیں ہے، حقیقتاً ان کے اقوال آپ پڑھیں تو مشرکین مکہ کیا کرتے، اور منافقین کیا کرتے تھے۔ منافقین جو اسلام میں آئے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے دین کو مانتے ہیں، لیکن یہ محمد اور اس کے جو اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، بالکل ان میں اعتدال ہے ہی نہیں۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہماری نیت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ احسان کریں، یعنی اس دین پر جو عمل کرنا ہے اس کو بہترین طریقے سے عمل کیا جائے، یعنی دین پر چلا جائے لیکن اچھے انداز سے چلا جائے، دین پر چلا جائے لیکن
ایک اچھے انداز سے، بہتر انداز سے عمل ہو سکے، وہ توفیق اور موافقت پیدا کی جائے، مشرکین کو، کفار کو، یہود کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ باللہ، اللہ کی قسم ہے، ان اردنا، ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، کچھ بھی ارادہ نہیں کرتے اس کے سوا، الا احسانا و توفیقا، کہ موافقت ہو جائے، توفیق ہو جائے، دین پر بھی عمل کر لیں اور دشمن بھی نہ بنائیں، کفار کو بھی ساتھ رکھیں۔ ہم اس طرح سے چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات کریں اور معاملہ سب کا سب جو ہے وہ فساد کی نظر ہو جائے، جو ان کے نزدیک فساد تھا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کفار پوری زندگی میں ایسا کرتے رہتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، یحسنون صنعا، فرمایا یہ بدترین لوگ، خسارہ والے لوگ ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال بدترین اعمال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، قیامت کے روز آئیں گے، تو جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے نا، وہ ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا، تو پھر یہ پیروی کرنے والے جو تابع تھے، پیچھے لگنے والے کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، کاش اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی جس طرح تم نے آج ہمیں دھتکار دیا ہے، ہم تمہیں دھتکار دیتے اور تمہیں دھتکار دیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، یہ حسرت ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، فرمایا کہ یہ اعمال تو لے کر آئیں گے، بڑے بڑے اعمال، بظاہر دیکھنے میں ان کے خوبصورت اعمال نظر آئیں گے، کچھ ہوگا نا، کچھ ہوگا جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑھیں گے، ان کو غبار راہ بنا کر اڑا دیں گے، ہباء منثورا، کچھ نہیں بچے گا، لے کر تو آئیں گے بڑا کچھ، کیا بہت کچھ ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن وہ عمل یا تو اس میں اخلاص نہیں ہوگا، اور یا پھر وہ عمل اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہوگا، تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اب کفار دنیا میں جو خوبصورت عمل کرتے ہیں، کیا اس کا اجر دنیاوی اکرامات اور اعزاز کی شکل میں ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے ان کو دنیا میں۔ فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو دنیا میں دنیا کی زندگی چاہتا ہے، بس کہ مجھے جو کچھ چاہیے مجھے دنیا میں چاہیے، تو فرمایا کہ میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں، جتنا اللہ چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کو عطا فرمائیں گے جتنا چاہیں گے، لیکن البتہ اس کو مل جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو دے دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اس کو عزت ملتی ہے، لوگوں میں شہرت مل جاتی ہے، اور جو اس نے کام کیا ہوا ہے، اگر دنیا میں اس کے اندر استقامت تھی، دیکھیے دو باتیں ہیں نا، ایک استقامت ہے، ایک عمل صالح ہے۔ استقامت کیا ہے؟ ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا، خائن نہیں ہے، ایماندار ہے، لوگوں کا حق نہیں مارتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنی عام زندگی میں جو عمومی انصاف کے اصول ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی انسانیت میں خیر کا کوئی اصول اور قانون موجود ہے نا، کوئی بھی اس پر عمل کرے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ آسمانی شریعت سے آیا ہے یا انسان کی فطرت سے آیا ہے، اور دونوں چیزیں اللہ نے دی ہیں، اور انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کرتا ہے، اور جو شریعتیں ہیں ان کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں، وہیں سے لیا ہے سب نے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس لیے تسبیح کرتا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ کے قانون کو مانتا ہی مانتا ہے۔ ایک کافر بھی اللہ کا قانون عدل جو دنیا میں اتارا گیا ہے باہمی زندگی گزارنے کے لیے، انسان مجبور ہے نا، ہم کہتے ہیں جی کفار کے معاشرے میں ایمانداری ہے، کرپشن اس طرح سے نہیں ہے اور ملاوٹ نہیں ہے، یہ چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں، اس لیے موجود ہیں کہ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس نہ کیا تو ہم اپنی زندگی جو باہم گزارتے ہیں معاشرے میں وہ بھی گزار نہیں پائیں گے، اور ایک جنگل کا ایک جو ہے وہ صورت بن جائے گی۔ یہ اصول کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں۔ تو یہ بظاہر استقامت ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن اس شخص کو ان اچھی باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا سوائے جہنم کی آگ کے، اگر یہ اللہ پر ایمان نہ لے کر آیا۔
اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اگر اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اس لیے کہ ان اچھی باتوں کے باوجود اس کی ذات میں ظلم ختم نہیں ہو سکتا، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قومیں اپنے آپ کو جو مہذب کہلاتی ہیں، پوری دنیا میں جنگیں چھیڑنے والی اور جنگوں کا عذاب بپا کرنے والی، ظلم کی بدترین صورتوں کو رائج کرنے والی یہی اقوام ہیں۔ فحاشی، فحشکاری اور انسانی اخلاقیات اور انسانی رشتوں کی بدترین پامالی کرنے والے اور انسانی نسل کو تباہ کرنے والے اور اس طرح سے معاشرے میں بے حیائی کو اس حد تک فروغ دینے والا ہے کہ انسان اور جانور کے اندر فرق مٹ جائے، شہوات کو اتنا بے لگام کر دیا جائے کہ انسان خود خدا بن گیا، اپنی شہوت کو خدا بنا لیا، اور اپنی شہوت کے لیے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن لیگل طریقے سے جو اس نے اپنے لیے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں شدید ظلم اور فتنہ ہے، اور یہ اللہ کی توحید کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو اس دور کے اندر پیدا ہوئے اور جن کو ان کے گھر کے بھی شاید محلے کے لوگ بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہوں کہ یہ کیا ہے، اور اٹھتے ہیں اور وہ فلاسفر بن کر جو ہے وہ کبھی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی علامہ اقبال ایک اچھے شاعر تھے اور ان کے اندر بہت سی انہوں نے اچھی سوچ جو ہے اس کو پیش کیا ہے، اگرچہ ہمیں ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں ہے، بہت سی باتوں پہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کی فکر میں جو ہے وہ الحاد کے جراثیم موجود تھے، لیکن بہرحال ان کی جو اچھی سوچ ہے، جو ان کی نیت صالحہ نظر آتی ہے بظاہر، وہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ان کا جو ایک مقام تھا جس کو کہ یورپ نے بھی تسلیم کیا، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ایک شاعر کے طور پر اور ایک فلسفی کے طور پر، اور اسی طرح سے پھر ایک فکر کو پیش کرنا اسلام کی اور دین کی، تو بہرحال ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کی کل منطق جو ہے وہ کہاں گھومتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا ایجاد کر لیا ہے، ہم نے انڈر ویئر نہیں بنایا ہے، ہم نے فلاں چیز نہیں بنائی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے کوئی حق نہیں اسلام کی بات کرے، دین کی بات کرے۔ تو یہ بہت ہی محدود اور بہت ہی پست ذہنیت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں جو ایجادات ہوئی ہیں، اب اسی آیت کو سامنے رکھیے کہ کفار نے جو ایجادات کی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی ایک کافر کا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں یہ ایک ہسٹوریکل کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ جتنی جنریشنز آتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ہر ایجاد کی آپ کو رأس اس کے شروع میں آپ کو ایک مسلمان کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے، سائنٹیفک کنٹریبیوشن نظر آتی ہے۔ کسی بھی آپ شعبہ کو اٹھا لیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کس نے کیا کیا اور آج کل کیا صورتحال ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر مادیت کی ترقی کا جو بھی دعویٰ کرتا ہے یا مادی اعتبار سے کسی نے کی کنٹریبیوشن کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے اور اللہ کے قانون کو نہیں مانتا ہے، اور دنیا میں اللہ کی اتاری ہوئی جو ہدایت ہے علم وحی کی روشنی میں انسانیت کے اندر امن پیدا نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، وہ کبھی بھی امن پیدا نہیں کر سکتا۔ ایسے کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے، جو بدترین انسانیت کی گراوٹ ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہے کہ ہم نے مادیت کو اتنا آگے بڑھا دیا اور ہم نے اصل جو مبادیات تھے، جو قوانین تھے، جو اصل اصول فطرت تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن جدعان ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اماں عائشہ نے سوال کیا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کہ ابن جدعان جو ہے وہ جاہلیت میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اور بڑا ایک یعنی فلنتھروپیکل جیسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، انسانیت کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسا تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کہنے لگی فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کو یہ بات فائدہ پہنچائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينفع، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک روز بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا قیامت کے روز۔ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جس نے اس کو شکل دی، چہرہ مہرہ دیا، جسم دیا اور اس کو سب کچھ دیا، اور اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اور کسی کا کیا قدر کرے گا، کس کے حقوق کو پہچانے گا؟ تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے جو بھی کسی کا کوئی کام ہے یا اس کی کنٹریبیوشن ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنی مادیت کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ حقیقی جو جذبہ ہے خدمت انسانیت کا، بے لوث ہونے کا، وہ اسی کے پاس آئے گا جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی خدمت کرتا ہے۔
اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے, اس کا مقصد کسی سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. اس لیے آخری بات کرتے ہیں, پھر بات اپنی سمیٹتے ہیں, ختم کرتے ہیں. تو یہ بات بڑے سمجھنے کی, میں کچھ تھوڑا سا میں نے اس وقت اس لیے لیا ہے کہ آج کل یہ بڑا ایک فتنہ بنا ہوا ہے, یعنی بالکل اس تصور کو ہی جو ہے وہ الٹ دیا گیا ہے. تبلیغ اور دعوت میں یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے انسان نے, ہم سب یہاں موجود ہیں الحمدللہ تعالی, ہم اللہ کے بندے ہیں, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ شخص موجود ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا امین ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے, اور اس طرح سے پہنچانا ہے جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں, اور اس ترتیب سے پہنچانا ہے جس ترتیب سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, آپ تشریف لائے بحیثیت رسول, تو آپ کے اس معاشرے میں تمام طرح کی برائیاں موجود تھیں. زنا بھی موجود تھا, سود بھی موجود تھا, اور بے شمار قتل و غارت کری تھی, لیکن آپ نے آغاز کس سے کیا؟ کلمہ توحید سے, اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اور اسی طرح سے پھر معاذ بن جبل کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو بھیجا اور تبلیغ کے لیے اہل کتاب کے پاس, اور فرمایا کہ انک تقدم علی قوم اہل کتاب, کیا معاذ تو جاتا ہے اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہا ہے, فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ, پہلی وہ چیز تو نے جس کی ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ عبادت اللہ, وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. پہلی وہ چیز وہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا کیسے ہے, اللہ کون ہے, رب, وحدانیت. اور فرمایا کہ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ, جب وہ اللہ کو جان لیں, اس کے حقوق کو جان لیں اور اپنے فرائض کو جان لیں, پھر آگے چلنا ہے. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ, پھر ان کو 5 نمازوں کی بات کرنی ہے, پھر زکوٰۃ کی بات کرنی ہے. تو یہ اسلوب ہے دین کا, اس ترتیب سے چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھی آج اہم ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا جاءہ, جب وہ اس کے پاس آیا, پہنچا اس کے پاس, جاءہ کس کے پاس پہنچا؟ اس سراب تک پہنچا. لم یجدہ شیئا, تو اسے کچھ بھی نہیں پایا. تو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کے پاس پہنچا؟ اس تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے, جب کوئی چیز تھی نہیں تو اس کیوں کہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ حتیٰ اذا جاءہ, ہاں کیا بتاتا ہے یہاں پر کہ وہ کسی چیز کے پاس پہنچا. جب وہ پہنچا اس کے پاس, کس کے پاس؟ جس کو وہ پانی سمجھ رہا تھا. لم یجدہ, تو نہیں پایا اس نے اس کو شیئا, کچھ بھی چیز, یعنی وہ عدم تھا. تو جب وہ عدم تھا, معدوم تھا, تو اللہ نے کیوں کہا کہ اس کے پاس آ گیا؟ معدوم شے کا تو وجود نہیں ہوتا, تو جو چیز جس کا وجود نہیں ہے اس کے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر کیا جواب ہے اس کا؟ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن کریم کا یہی حسن ہے, اس کی بلاغت ہے. اس کو وہ پانی سمجھتا رہا, وہ سراب سمجھتا رہا, تو کچھ نہ کچھ تھا اس کے نزدیک کہ وہ کچھ ہے, لیکن جو کچھ وہ تھا وہ ایسے تھا گویا کچھ بھی نہیں تھا. وہ سراب کی کیا ہوتا ہے؟ سراب کیا ہے کہ سراب کے کچھ ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا. تو سراب پہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں کہ کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے جس کو انسان فالو کرتا ہے اور جس کے پیچھے انسان چلتا ہے. سبحان اللہ, کیسا حسن ہے دیکھ قرآن کی تعبیرات میں. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, اگر یہ کلمہ نہ فرمایا جاتا لم یجدہ شیئا, تو یہ ایسے احساس ہوتا ہے کہ شاید سراب بھی کوئی چیز ہے. چلو فالو تو کر رہے ہیں نا کسی نہ کسی چیز کو, فرمایا کہ وہ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ, اللہ انتظار میں تھے کہ آ جاؤ, کیونکہ موت آ گئی نا. ساری عمر یہ کرتا رہا, سراب کے پیچھے بھاگتا رہا, جب موت آئی اب اعمال کا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, وہ تو ہباء منثورا بن گئے. اپنے سامنے کس کو پایا؟ اپنے رب کو, کہ آ جاؤ. اب کیا ہے؟ فوفاہ حسابہ, تو اس نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو چکا دیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. دنیا میں بھی اللہ کا یہ حساب کا جو یہ اصول ہے, قانون ہے, حرکت میں آ جایا کرتا ہے. اور قیامت کے روز بھی اگرچہ وہ 50,000 سال کا دن ہے کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کا حساب بہرحال جلدی ہونا ہے. اللہ نے تمام مخلوق کو ایک وقت میں نپٹا دینا ہے, ان کا حساب بے باک کر دینا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, کہ اصحاب جنت جو ہیں وہ اپنا حساب دے کر تو دوپہر کا آرام جنت میں کریں گے. سبحان اللہ. مقیل
تو یہ ان کو اعزاز ملے گا، اور پھر جو باقی دن کا عذاب ہے قیامت کا وہ بھگتنا پڑے گا اللہ کے نافرمانوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حساب بہرحال سری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو، ان عقائد کو، ایمانیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ وسلم۔